قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا، کسے مجال تھی آ جاتا روبرو علی، موت کی جرت نہیں ہوئی کہ علی کے سامنے آئے، اور وہ مسجد میں گیا۔ اس نے خیبر میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے خندق میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے 19 رمضان کو جب ابن ملجم ملعون کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، قاتل کو کہنا چاہیے تھا، اس وقت علی نے اسے تماچا مارا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو، قاتل قتل کر کے بھی ناکام ہے، علی قتل ہو کے بھی کامیاب۔ تو شام میں پروپیگنڈا کرتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا، لے میں سجدے میں شہید ہو رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تھا یا علی جو آپ سے پہلے تھے ان میں کوئی حافظ قرآن خلیفہ نہ تھا، آپ کوئی نئی روایت بن جائے تو بن جائے، صاحب کا کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہے کسی کتاب تو کوئی حافظ نہ تھا، اس لیے انہوں نے حفاظ قرآن کو متعین کیا تھا کہ وہ نماز تراویح پڑھیں۔ علی کیا آپ تراویح خود پڑھائیں گے یا کسی کو مقرر کریں گے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں ساری عبادات کے احکامات نازل کر دیے، دین غدیر میں مکمل ہو گیا، اور قرآن میں تراویح کے متعلق کوئی حکم نہیں پاتا، اور نہ رسول اللہ نے انہیں جماعت سے پڑھایا، نوافل ہیں فرائض ادا کرو، بدعت کو قائم نہ کرو، سنت کو قائم کرو، یہ کہہ کے علی چلے آئے۔ لیکن جنہیں عادت پڑ چکی تھی انہوں نے علی کے ہوتے ہوئے صفے بنائے اور کسی کو آگے کھڑا کیا اور نماز تراویح پڑھنا شروع کر دی۔ علی نے امام حسن کو بھیجا، امام حسن نے پہلے خطبہ دیا، انہیں منع کیا، پھر روکا، پھر منع کیا، پھر منع کیا، جب 3 دفعہ بھی وہ منع نہ ہوئے تو پھر امام حسن نے ان پر تعزیانے برسائے، پھر وہ وہاں سے نکلے اور شام گئے اور پروپیگنڈا کیا کیا، علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، علی نمازیوں پہ درے برساتا ہے۔ اس دن سے فرعون شام نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، علی نماز نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے، علی نماز کا مخالف ہے۔ وہ سجدے میں شہید ہوا اور کہہ گیا فزت برب الکعبہ، میرا آغاز بھی کعبہ، میرا انجام بھی کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، جوان بیٹے کے سامنے اگر بوڑھا باپ زخمی ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جوان بیٹا کیا کرتا ہے؟ یہ گریہ محبت اہل بیت کی علامت ہے، اسے ورثے کے طور پہ نسلوں میں منتقل کرو۔ مادیت کی دنیا میں زنگ آلود دل رونے سے دور ہو رہے، اور اگر بچے حسین کو رونے سے دور ہو گئے تو پھر تم قیامت میں کبھی نہیں ہنس سکو گے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو، محسوس کرو حسین۔ بیٹا جوان ہو، آپ کے سامنے سوال ہے، باپ بوڑھا ہو اور بوڑھے باپ پر جوان بیٹے کے سامنے قاتلانہ حملہ ہو جائے، اٹک کا رہنے والا ہو، ملتان کا ہو، اسلام آباد کا ہو، مکے کا ہو، مدینے کا ہو، کہیں کا بیٹا ہو، کیا کرے گا؟ اس کے پاس کل 2 رستے ہیں، 2 میں سے ایک کام، تیسرا کوئی۔ پہلا کام تڑپتے باپ کو اٹھا لے، حکیم کے پاس لے جائے، اس کی مرہم پٹی کرائے، خیریت دیکھے بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ اگر ایسا کرے تو اسے کہتے ہیں جذبہ محبت،
محبت کا جذبہ اسے مجبور کر دیا کہ باپ کو سنبھالے. انجام دیکھے کہ ضربت کا انجام کیا ہے. ایک دوسرا جذبہ ہے سامعین، اور اس کا نام ہے جذبہ انتقام. اس کا تقاضا ہے کہ بھاگتے ہوئے قاتل کو پکڑے، مدد کے لیے لوگوں کو پکارے، چیخو پکار کرے، پکڑو ظالم ہے، پکڑ لے، اس سے بدلہ لے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے. اسے کہتے ہیں جذبہ انتقام. ساری تقریر بھول جانا، اس فکرے کو نہ بھولنا. محبت کے جذبے کا تقاضا ہے تڑپتے باپ کو حکیم کے پاس لے جائے. انتقام کے جذبے کا تعلق ہے بھاگتے ہوئے قاتل کو پکڑ لے. 19 رمضان کو یہ جو صبح کی نماز آ رہی ہے، علی جیسے باپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، حسن جیسا ہاشمی جوان بیٹا، اس نے نہ تڑپتے باپ کو حکیم کے پاس پہنچایا، نہ بھاگتے ہوئے قاتل کے پیچھے بھاگا. جب یہ جذبے دب جاتے ہیں تو پھر عصمت ابھر کر سامنے آتی ہے. اسے کہتے ہیں امامت. نہ باپ کو سنبھالا، نہ قاتل کو پکڑا، ایک قدم آگے بڑھایا. جس مسلح پر علی کا لہو پڑا ہوا تھا، اس میں اپنے ماتھے کو رکھ کر حسن کی آواز گونج رہی تھی، سبحان ربی الاعلی وجہ. باپ کے لہو بھرے مسلح پر علی جیسے باپ کا خون، علی جیسے باپ کا خون پڑو، ماتھا رکھ کے سبحان ربی الاعلی. تو بلند ہے، میں تیری حمد کروں. سامعین گرامی، اپنے دلوں کو وسعت دیجیے، مزاج میں کشادگی پیدا کیجیے، علی سے محبت رکھنے والوں کی اصلاح کیجیے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں ہم مسجد میں نہیں جاتے، ہمارے مولا کا مقتل. سنو، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو اس دن بھی مسجد میں گیا جب اسے پتا تھا کہ میرا قاتل وہاں پہ بیٹھا ہوا. یہ ہے علی کی شیعت. کسی کو قبول ہے تو بسم اللہ، نہیں قبول تو خدا حافظ. یہ مذہب شیعہ ہے. مولا علی کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے، یا تو کوئی یہ کہہ دے کہ پتہ نہیں تھا اور پھر اس کا مذہب کچھ اور ہے. اور اگر علی ہونے سے پہلے جانتا ہے تو علی کو معلوم ہے کہ میرا قاتل موجود. کہا قتل ہو سکتا ہوں، مسجد جانا نہیں چھوڑ سکتا. اب آئے تو دیکھا کمینہ الٹا سویا ہوا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نامراد، اب تو شیطان کمینہ وہاں سویا پڑا ہے، الٹا سویا ہوا. کیا کیا علی نے؟ 2 جملے کہہ کے مصائب کے میں چھوڑ سکتا تھا، لیکن ان 2 جملوں کو تبرکاً میں اپنی آخرت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، انہیں سن لیجیے گا. کیا کیا علی نے؟ اسے اٹھایا نماز کے لیے، قاتل کو نماز کے لیے اٹھایا. اٹھ. علی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نماز پڑھیے سوتا رہنے دیجیے، چلے جائیے. کہا اٹھ. اٹھنے کے بعد کیا کہا یا دائیں کروٹ سویا کر، جو اولیاء کا طریقہ ہے، یا بائیں کروٹ سو جو حکماء کی سفارش ہے. سیدھا نہ سو کے تو اسے سویا نہیں جائے گا، اور الٹا نہ سویا کر، یہ شیطان کے سونے کا طریقہ ہے. اب بتاؤ، دنیا کو بتاؤ علی کون ہے جو قاتل کو امر بالمعروف کر رہا تھا. اسے کہتے ہیں دائیں پہلو سو، نماز کے لیے اٹھ، امر بالمعروف، الٹا نہ سویا کر، نہی عن المنکر. علی نے اپنے قاتل کو تبلیغ کی. معلوم ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، خود بتایا تھا اپنے چاندہ صحاب کو یہ میرا قاتل. وہ دوڑے تو روک لیا، کہا جو جرم ابھی اس نے کیا ہی نہیں، کی سزا پہلے کیوں؟ قرآن میں نہیں پڑھا؟ خیزر نے اس بچے کو قتل کروا دیا جس نے بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہ کرنا تھا.
خضر نے مار دیا. علی نے کہا بھی اس نے جرم نہیں کیا, سزا کیسی؟ تفاوت دیکھو, دونوں معصوم ہیں, خضر بھی علی بھی. خضر ایسا معصوم ہے کہ جو جرم سے پہلے سزا دے دیتا ہے, علی ایسا معصوم ہے کہ جو مجرم کو دیکھ کر بھی, اپنے قاتل کو دیکھ کر بھی, پہچان کر بھی کہتا ہے ابھی اس نے یہ جرم نہیں کیا. کیا وجہ؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اختیار جتنا چھوٹا ہو بدلہ لینے کی اتنی جلدی ہوتی. علی کے اختیار میں وسعت تھی, خضر کا علی سے کیا مقام. مسجد میں رو پڑے, حسین کو سینے سے لگائے, داڑھی چومی, کہ تیرے نانا نے میری داڑھی چومی تھی, اور کہا علی اگر رمضان آئے گا اس میں سے خون سے حجاب کر دیا جائے گا, اور میں تیری داڑھی چوم کے اس لیے رو رہا ہوں کہ میری داڑھی تو صرف میرے خون سے رنگین ہوگی, اور تیری داڑھی کبھی علی اصغر کے خون سے, کبھی اکبر کے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قبولیت رمضان ان راتوں میں منحصر ہے. اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو عزائے امیر المومنین سے اسے پورا کیجیے. ان 3 دنوں کو معمولات سے ہٹا کر ملائیے. میری جرت نہیں, میں گناہگار آدمی ہوں, شدید ترین گناہگار ہوں, لیکن منت کرتا ہوں ان 3 دنوں میں اپنی سحری اور افطار میں سادگی لے کر آئیے. اسے عام دنوں کی طرف پرتعیش نہ بنائیے گا, اس لیے کہ نہیں معلوم ان 3 دنوں میں علی کی اولاد نے کس انداز میں سحری, زینب و کلثوم نے کس رنگ میں افطار کی. نمک اور دودھ آیا, یہ جو آخری افطار علی کا افطار تھا 18ویں روزے کا, بیوی ام کلثوم کے گھر میں, کیا بیٹی ایک چیز اٹھا لے, تیرا باپ ایک وقت میں 2 غذاؤں کو کبھی استعمال, اور باب ازاں کبھی فرصت ملے تو تنہائی میں اپنے علی پہ خود سوچئے کہ علی کسے کہتے ہیں. جناب عقیل کے بچوں نے دعوت کی, کہا 3 شرطوں پہ دعوت پہ آؤں گا. مولا کون سی شرط؟ فرمایا وعدہ کرو بازار سے کچھ نہیں لاؤ گے. مولا وعدہ ہو گیا. وعدہ کرو اپنے گھر والوں کو تکلیف میں نہیں ڈالو گے, ادھار نہیں لو گے, گھر والوں کو شہمت نہیں دو گے, یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ. دوسرا وعدہ ہو گیا. تیسرا وعدہ علی فرماتے ہیں جو گھر میں ہوگا وہ میرے سامنے رکھو گے. یہ علی دعوت کی شرط رکھ رہے ہیں, تب آؤں گا اگر 3 باتوں پہ وعدہ کرو. انہوں نے ایگریمنٹ کیا, وعدہ کیا, تب علی گئے. اور گئے تو جانتے انہوں نے کیا دیا؟ سوکھی ہوئی آدھی روٹی. علی نے خوش ہو کر پانی سے بھگو بھگو کے کھائی, دعا کی اور چلے آئے. اور اگلے دن عقیل کے بچوں کا وظیفہ کم کر دیا کہ تمہارے پاس تو اتنا بچ جاتا ہے کہ تم اپنے چچا کی دعوت کر سکتے ہو. کڑاکے کی سردی کوفے کی, اور رات کو چاہنے والا مومن 2 چمچ حلوہ لے کر آیا, کوئی میٹھی چیز, دستک دی, ایک بوری پہن کر باہر آئے عبادت الہی کے مصلے سے. رات کے وقت کیوں تکلیف کی؟ مولا یہ میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا تھا, چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. خدا تجھے جزائے خیر دے, جا اپنے بچوں کو کھلا. تیرے امام نے اپنی زبان کو ایسی چیزوں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا. کائنات کا رزق بانٹنے والا علی. دروازے میں فقیر آ گئے, یہودی کے گھر گئے علی, کہا یہ بطول کی چادر گروی رکھ لو اور مجھے 10,000 دینار قرضہ دے دو. 10,000 درہم فاطمہ زہرا کی ندا کو امیر المومنین نے گروی رکھا. 10,000 درہم لیے, فقیروں میں بانٹ دیے, اور ابو الحسن بھوکے بچوں کے پاس واپس آ گیا. گھر پہنچے کہ دروازے پہ دستک ہوئی, باہر نکل کے دیکھا تو یہودی آیا کھڑا ہے, ساتھ میں بیوی بھی ہے اور بیٹی بھی, اور کہنے لگا یا علی قسم کھو یہ واقعی فاطمہ کی چادر ہے.
اٹھا لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا ابو الحسن. وہ دروازے پر آ گیا. کالی قسم کھاؤ یہ واقعی فاطمہ کی چادر ہے. علی فرماتے اللہ کی قسم یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے. کہ یا علی جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ. کہ اتنی جلدی مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے سمجھا کہ مصطفیٰ نے دولت کی خاطر نبوت کا اعلان کیا. اس کی تو بیٹی کی چادر پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوا. کون ہے علی؟ ظاہری تخت پر بیٹھے ابن عباس علی کی جوتی کو دیکھ رہا ہے اور علی جوتی گاٹھ رہے ہیں اپنی. ابن عباس کے دل میں آیا بھلا اب اس میں گاٹھنے والی کون سی بات رہ گئی تھی؟ پھینک کیوں نہیں دی علی نے؟ تو پوچھ لیا بتاؤ اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ اس کا مولا بیچنے جاؤ تو کوئی خریدے بھی نہیں. کہ تمہارا تخت خلافت علی کی نظر میں اس جوتی سے بھی گھٹیا ہے. پڑھو ان بچوں سے کہتا ہوں اپنے بڑوں سے کہو اپنے علاقے کے علماء سے کہو کہ فرامین علی تمہیں بتائیں علی نے کیا کہا اور پھر انہیں اپنی زندگی پہ نافذ کرو. پھر ان کی تبلیغ کرو پھر انہیں نشر کرو. یہ ہے علی والا. پھر اسے بتاؤ دنیا والوں کو علی نے کیا فرمایا. علی کی نہج البلاغہ پڑھو. اقوام متحدہ علی کے نکات کو پڑھ کے ہیومن چارٹر بنا دے اور علی ولی اللہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ مالک اشتر کو علی نے کیا لکھا تھا. اس نے زندگیاں بدلی ہیں اور زندگیاں بدل رہا ہے. آج دنیا علی کو پڑھتی ہے. زندگی دودھ اور نمک آپ انہیں دو غذائیں کہیں گے؟ انصاف سے اگر میں پوچھوں اس پورے مجمع میں چاند عارفین کو چھوڑ کر میں کسی سے کہوں یہ کتنی غذائیں ہیں، میرے جیسا بندہ تو اسے ایک سمجھتا ہے اور ایک بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہونی چاہیے. کہ دودھ اور نمک کیا ہے؟ میں آپ کے پاس روزہ کھولنے آؤں آپ دودھ نمک لے کر آ جائیں میں تو ناراض ہو جاؤں گا کہ یہ ذاکر حسین کی انہوں نے عزت کی دودھ اور نمک دے دیا. کائنات کا امیر اس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی. ام کلثوم ایک چیز اٹھا لو ایک رہنے دو. اب بیٹی نے باپ کی محبت میں نمک اٹھانا چاہا تو کہا نمک دے دو دودھ لے جاؤ. ہاں سنبھال کے رکھنا میرا ایک مہمان آنے والا ہے. زحمت تمام ہو گئی. میں نے آپ کو بڑی زحمت دی میں بڑی معافی چاہتا ہوں. مولا کی قسم میری مرضی سے نہیں ہوا میں خود بخود پڑھتا چلا گیا. اب 1 منٹ بس اور یہ 3 دن سادگی لے کر آنا اپنی افراد. اللہ تمہیں اور دے. اللہ نے جو رزق حلال دیا ہے اور اس میں سے خمس و زکات ادا ہے تو جتنا مرضی کھاؤ لیکن بانٹ کے کھانا. اظہار مسرت نہ کرنا. کوئی مومن ملے تو اس سے تعلیت کرنا امیر المومنین. اور یاد رکھنا یہ 3 راتیں سیدوں کی پہلی شام غریبہ ہیں. رسول کی شہادت مدینے میں فاطمہ شہر میں وہ سب گھر کا معاملہ تھا. شام غریبہ مسافر. علی کی بیٹی پردیس میں علی کی بیٹی مسافرت میں. گن کے اب گنتی کے 2 جملے ہیں. میری ابھی گھڑی پر نگاہ پڑی میں معذرت سے بہت معافی چاہتا ہوں. جنازہ برآمد ہو گیا امیر المومنین. پوری رات گری اور ان کے ساری ہمیشہ کی طرح معمولات علی میں فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے. ایک دن کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی رمضان میں. مولا آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. علی فرماتے ہیں جی ہاں. مولا آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ رمضان میں دن رات کثرت سے قرآن پڑھیں. علی نے فرمایا درست ہے. کہا مولا ہمارے مرد تو مسجد میں آپ سے پڑھ کے آ جاتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہم پردے کی وجہ سے مسجد میں نہیں جاتے. اگر اجازت دیں تو ہم آپ کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھیں گے. تو علی فرمانے لگے دیکھو ضرور پڑھو لیکن میری بچی کے پاس رشم ادا کرنا جانا. میری بیٹی ہجوم سے گھبراتی
میری بچی ہجوم ضرور. صاحب کبریت احمد نے لکھا کہ جب وہ رمضان آیا جس میں علی شہید ہوئے، عورتیں قرآن پڑھنے جاتی تھی، روتی ہوئی باہر نکلتی تھی. علی نے رو کے پوچھا جاتی تو میری بچی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ کہ مولا جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان چڑھا ہے تیری بچی کی حالات عجیب ہے. پہلے قرآن پڑھاتی ہے، پھر دروازے بند کرا دیتی ہے، پھر چادر اتار دیتی ہے، پھر بال بکھرا دیتی ہے اور کہتی ہے کوفے کی عورتوں زینب کو پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل زینب کھلے بالوں سے تمہاری مہمان بنے. کل زینب کھلے بالوں سے تمہاری مہمان بنے اور تم زینب کو پہچاننے سے انکار کر دو. اسی رمضان کی کوئی رات تھی جب علی زینب کا بازو پکڑ کے باہر آ گئے، مسجد میں اعلان کیا آج کوئی باہر نہ نکلے. کہا زینب یہ دار الامارہ ہے، یہ بازار کوفہ ہے، یہ دربار کوفہ ہے. کہا بابا دربار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے تو آپ کی بیٹی ہوں. کہا دیکھ لے زینب ایک دن ہوگا جب میرے بیٹے مارے جائیں گے اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی اور تجھے میرا بیٹا بن کر ماتم کرو. ماتم کرو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین. میرا آپ کا شمار خدا رونے رلانے والوں میں کرائے. مصائب اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. عزاداران امام مظلوم تاریخ میں وقت یاد کیجئے جب میرا مولا چلنے لگا تو بدخوں نے اپنی مرکاروں میں قبلہ ایسا اپنی مرکاروں میں علی کی ابا کے دامن کو تھام لیا. کہا حسن ان کے پانی کا خیال رکھنا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا. اے جانوروں کے پانی کا خیال کرنے والے ذرا کربلا میں آ کے دیکھ لے رباب کے عسکر کا رنگ تبدیل ہو گیا. اجرکم علی اللہ. تمام ہے گفتگو. 1000 دینار میں اس کمینے اب تو شیطان نامرادی نے یہ تلوار خریدی تھی. اور یہ کمینہ کیونکہ خارجی تھا یہ ہر نماز میں دعا مانگتا تھا، اے اللہ مجھے اس تلوار سے کائنات کے سب سے بدبخت آدمی کو قتل کرنے کی توفیق دے. اور یہی جملے اس سے علی نے کہے. علی نے کہا اسے کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، تو اسی تلوار سے مارا جائے گا اور تو یقیناً کائنات کا سب سے بدبخت ترین آدمی. اکیلی تلوار نہ تھی، اس تلوار کو اس نے 1000 دینار کا زہر پلوایا تھا. اب ظاہر ہے کہ میں اختتامی جملے نہیں پڑھوں گا جو تفصیل سے پڑھے جاتے ہیں. میں نے آپ سے اختصار کا وعدہ کیا تو بالکل اختصار. یہی رات اور غالباً اس سے تھوڑی دیر بعد کا وقت 19ویں کی رات، یہ 19ویں کی رات شروع آ گئی 19 کی. علی کے سارے بچے، یہ لیلۃ القدر کی پہلی رات، اعمال شب قدر کی پہلی. علی کے گھر میں تسبیح، تحلیل، تقدیس الہی، تلاوت قرآن. بے کہ یا اللہ راوی کہتا ہے اچانک گلی میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور ساتھ میں اسلحے کی جھنجھناہٹ بھی تھی اسی رات میں. اب یہ کتاب کے فکر ہے تو میں نون پڑھتا ہوں. بیویاں گھبرا گئی اور سارے گھر کی خواتین علی کے قریب اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگی یا علی. آپ نے آواز سنی، تلواروں کی جھنکار. بڑی مستند روایت ہے جو پیش کر پوری ذمہ داری سے. تلواروں کی جھنکار. امیر المومنین مصلی سے اٹھے اور دروازے پر آئے، دروازے کو کھولا. گلی میں دیکھا تو 4-5 گھوڑے سوار جن کے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہیں. اور ایک مرتبہ علی نے جلال میں پوچھا کون؟ تو آواز مولا آپ کے جانثار. ان کا سالار تھا حذیفہ یمانی اور پیچھے کھڑا تھا عبداللہ ابن عفیف
इब्राहिम इब्न मालिक अशर। एक मरतबा अली ने पूछा, इब्राहिम, अब्दुल्ला इब्न हफीज, हुदैफा, रात के इस वक्त तलवार लेकर मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? अब ये जुमले समझ में आ गए तो पूरा नक्शा खींच जाएगा। हुदैफा कहता है, मैंने रो के कहा, या अमीर अल मोमिनीन, हालात निहायत नासाजगार, कूफे का रंग बदल गया है। मौला अजनबी लोग मुंह पर अपनी अबाएं डाले हुए, मुंह को छुपाए हुए नजर आते हैं, जिनका मकसद है कि ताकि हमें कोई पहचान न सके। मौला आज एक अजनबी शख्स को तलवार तेज करवाते हुए देखेंगे, और अगला फिक्र जो इसने कहा है वो चीखे मार के रोने के लिए भी काफी है, अभी नहीं तो जब समझ में आए रो पड़ना। तो एक मरतबा हुदैफा कहते हैं, मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है ना, आपकी तकरीरों से डर लग रहा है। मौला आपने हसन को वसीयतें क्यों की? ये कहने के बाद हुदैफा रोता रोता अली के कदमों में आ गया और कहने लगा, मौला मैंने और मेरे इन 4 साथियों ने तय किया है कि जब जमाने का इमाम खतरे में हो तो नींद हराम हो जाती है। मौला हम तलवारें लेकर तेरे दरवाजे पे खड़े होंगे, तेरी हिफाजत करेंगे। अली ने एक एक को दुआ दी और फिर फरमाया, जाओ हुदैफा, मैं तुम्हारा इमाम होकर तुम्हें हुक्म देता हूँ, जाओ अपने घरों में आराम करो और मुझे खुदा के लिए छोड़ दो, मुझे अल्लाह के हवाले करो। हुदैफा कहते हैं, मैं घर आया, मेरी चीखें निकल गई। बीवी ने करीब आके पूछा, हुदैफा तू तो मर्द है, तू क्यों रोता है? क्या कूफे के हालात ठीक नहीं, अली पहरा नहीं देते? ये कहते कहते हुदैफा रोने लगा। रोते रोते हुदैफा को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद हुदैफा की आंख लग गई, पर थोड़ी देर ही सोया होगा कि बीवी ने झंझोड़ के उठाया, हुदैफा जाग, जरा सुन ये आवाज कैसी है, ये शोर कैसा है। हुदैफा कहता है, अब जो मैंने कान लगाए तो आवाज आ रही थी, कद कोतला अमीर हसन हुसैन यतीम हो गए, मोमिनों का अमीर मारा गया। हम रमजान में एक दूसरे को कैसे मुबारक दें? मैंने कई तंग नजर बंदों को देखा है कि दाफरजदी वो मोमिनीन से कहते हैं, तुम ईद क्यों नहीं मनाते? हम ये मानते हैं कि ईद है, हमने कब कहा कि ईद नहीं है? लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बों में देखा है, कायद साहब की भी किसी का 80 साल का बूढ़ा मर जाए, उसे कहो ना ईद मुबारक, वो कहते हमने ईद नहीं मनाई, हमारे घर में फौतगी हो गई थी। या शिया कहलवाना छोड़, या गैरत मदहब शिया अपना, उस ईद पे मुबारक देगा जिसमें ज़ैनब सुर्ख अमामा बाप को उठा के मट्टी में बुजुर्ग उलमा का जुमला है और रोने के लिए काफी है। वो फरमाते थे, 2 ईदें हैं मुसलमानों की, एक को कहते हैं बड़ी ईद, एक को कहते हैं छोटी ईद। भाई अशरफ साहब यकीन कर, एक को कहते हैं बड़ी ईद, एक को कहते हैं छोटी ईद। सैयदों की दोनों ईदें कूफा खा गया। एक ईद पे ज़ैनब यतीम हुई, दूसरी ईद पे दरिया के किनारे मुसलमान मुस्लिम के बच्चों को जिमा कर होकर आई थी। ये रोने की रातें हैं। रमजान उसी का कबूल है जो अली का आज़ादार बने इन 3 दिनों 3 लैलतुल क़द्र उसी कबूल है जो अली के लिए रोता रहे। ये परदेश में बीबी ज़ैनब की पहली शाम गरीबा है जो आने वाली। रोजेदार इमाम की नमाज में शहादत, ये पहली दहशतगर्दी नहीं, इससे पहले तुमने ज़हरा का घर जलाया था। मस्जिदों में जितने भी दहशतगर्द हैं उसकी इब्तिदा है मस्जिद से अली के कातिल के साथ। हम मुसलमानों से एहतिजाजन पूछते हैं कि खुदा के लिए मुझे बताओ क्या कसूर था अली की बेटियों का। औरतें इकट्ठी होकर आई माह रमजान में, या अली हमने सुना आपने रमजान की बड़े फजाइल बयान किए, आपने फरमाया हर चीज की कोई ना कोई बहार है, कुरान की तलावत की बहार माह रमजान है। अली ने फरमाया सच है। मौला हमने ये भी सुना है आपने फरमाया कि आसमान वालों के लिए जमीन पर वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जिनमें कुरान की तलावत। अली फरमाते सच है।
عورتوں نے ایک ایسا سوال کیا جتنے سید بیٹھے باؤ نصر شاہ جی ایک ایک سید سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے پھر میں فکرہ پڑھتا ہوں. عورتیں کہتی ہیں مولا ہماری عورتیں کس طرح سے جائیں مسجد میں؟ مرد پڑھاتے ہیں آپ کے پاس قرآن, ہم عورتیں مسجد میں آ نہیں سکتی. ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی کا لہجہ بالکل آپ کی طرح ہے. کائنات میں دو شخصیتیں ہیں جو علی کی طرح بولتی ہیں, عرش پہ اللہ, فرش پہ زینب. عرش پہ کبھی اللہ بولے تو لہجہ علی والا ہوتا ہے, فرش پہ کبھی بی بی زینب بولے تو لہجہ علی والا ہوتا ہے. بلکہ میں اپنی بی بی کی شجاعت کے لیے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. پانی پی کے, کھانا کھا کے, کھلے ہاتھوں سے جو علی کی آواز تھی, پیاسے ہونٹوں سے, بھوکے بدن کے ساتھ, بندے ہوئے ہاتھوں سے وہ بی بی زینب کا لہجہ تھا. مرد ہو کے علی کی طرح گرجنا اور بات ہے, مستور ہو کے دشمن کے دربار میں علی کی طرح بولنا اور بات ہے. ساری کائنات قربان تیرے مصائب پر بی بی زینب عالیہ, ساری کائنات نثار علی کی بیٹی تیری عظمت پر. عزاداران امام مظلوم عورتیں کہتی ہیں مولا اگر اجازت ہو, ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح قرآن پڑھاتی, ہم بی بی زینب کے پاس قرآن پڑھ دیا کریں. علی فرماتے وعدہ کرو بھیڑ بنا کے نہیں جاؤ گی. میری بچی بھیڑ سے گھبراتی, تھوڑی تھوڑی عورتیں ٹولے بنا کے جاتی, قرآن پڑھتی, علی کی بیٹی پڑھاتی. 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا, عورتیں قرآن پڑھتے جاتی, واپس آتی ماتم کرتے ہوئے. بی بی کے پاس قرآن پڑھتی, باہر نکلتی دھاڑے مارتی روتے ہوئے. بندے حیران, کوفے والے حیران, ہر کوئی اپنی بیٹیوں سے پوچھتا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے, روتے کیوں آتی؟ ایک دن علی نے پوچھا میری بیٹی قرآن پڑھاتی ہے تمہیں رلاتی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے. پہلے قرآن پڑھاتی ہے, پھر دیکھتی ہے کوفے کی عورتیں سر اٹھاؤ, کوفے کی عورتیں سر اٹھاتی ہیں, سیدوں سے معافی مانگی تھی, فکرہ ذمہ داری سے پڑھتا ہوں. پھر تیری بیٹی سر سے چادر ہٹا دیتی ہے, اپنے بال کھول کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں زینب کو اس رنگ میں بھی پہچان لو, کہیں ایسا نہ ہو کل بغیر برقعے کے زینب تمہاری مہمان بنے. تم تو بی بی, ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا, ہمارا تیرا ماتم قبول کرے. علی کی بیٹی کی قید پہ رونے والے حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے. بی بی ہم نے تو تجھے بغیر برقعے کے کبھی دیکھا. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. کل کا روزہ تم بھی افطار کرو گے, کل کا روزہ علی کی زندگی کا آخری روزہ. افطار کیا بیٹی کے گھر, جناب ام کلثوم کے گھر. ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں, جس کا نام علی ام کلثوم رکھے وہ بے اولاد نہیں ہوتی. نام زینب صغرا ہے, کلیت ام کلثوم. دو چیزیں سامنے رکھی بی بی نے, دودھ اور نمک. علی فرماتے ایک اٹھا لے, تیرے باپ نے ایک وقت میں اپنی زبان کو 2 غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا. ہم شاید نمک کو غذا بھی نہیں سمجھتے. بیٹی نے باپ کی عبادت کی وجہ سے کمزوری کو دیکھو, نمک اٹھانا چاہا. عجیب فکرہ کہا میرے مولا نے, فرمایا نمک رہنے دے, دودھ اٹھا کے سنبھال کے رکھ لے, ہو سکتا ہے صبح میرے کسی مہمان کے لیے شربت کو نہ کل کی رات آ گئی, لیلۃ القدر کی پہلی رات. سارے مومنوں کے گھر میں اس رات میں عبادتیں ہوتی ہیں, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. صاحبان ایمان تشریف فرما میری گواہی دیں گے, روایت کے فکر نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے. علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے کہتی رہی بیٹا یا اللہ, بیٹا یا محمد, بیٹا یا فاطمہ. اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑے کے ٹاپوں کی اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی. پوری ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. جس صبح علی کو مسجد میں ضرب لگی اس رات کی بات کر, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز,
فیصلے کی جھنکار کی وہ مسلح چھوڑا عباس نے، دروازے کے قریب تھا، علی نے آواز دی، رک جا عباس۔ 3 سال پہلے لاہور میں نے یہ فکرہ پڑھا، ایک مومن نے اٹھ کے یہاں فکرہ کہا وہ نہ پڑھوں تو میرا مسائل مکمل نہیں، منہ پہ ماتم کر کے اس نے کہا ناصر صاحب علی بھی غازی کو روکتا رہو۔ اللہ تعالی ابو کو قبول کرے، بی بی زہرا تمہاری ہائے قبول کرے۔ علی بھی عباس کو روک کر، علی دروازے پر آئے، مشکل کشا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے 4 گھوڑے سوار ہیں جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، چہرے پہ نقاب۔ پھر ایک دفعہ بچے توجہ کر لیں، یہ اس رات کی بات ہے جو صبح فجر کی نماز میں علی کو ضربت لگی، 4 گھوڑے سوار، نقابیں، ہاتھوں میں تلواریں، گھوڑوں پہ بیٹھے۔ علی نے عالم جلال میں پوچھا کون؟ چاروں نے زین چھوڑی، علی کے قدموں میں گرے۔ پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف، دوسرے کی آواز میں ابراہیم ابن مالک اشرف، تیسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی، چوتھے کی آواز مولا میں کمبر۔ علی فرماتے ہیں آدھی رات کو عبادت چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک فکرہ کہا ہے، میرے رونگٹے شادی کھڑے ہو گئے پی جعفر، اس وقت بھی میرے رونگٹے اس فکرے کو پڑھنے سے پہلے یہ فکرہ ذہن میں آگری روایت سمجھ میں آ جائے گی۔ چیخیں مار کے چاروں روئے اور رو کے کہتے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا، مولا خضاب کیوں چھوڑ دیا، کیوں فرمایا کہ آپ یہ خون سے رنگین ہوگی، مولا امام حسن کو وصیتیں کیوں لکھوائیں، مولا کیوں کہا کہ زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے، مولا ہمیں تیری تقریروں سے اندازہ ہوا کوئی خطرہ ہے، ہم نے کہا ہم پہ نیند حرام، امام وقت کی جان خطرے میں ہو، ہم پہ آرام حرام ہے، مولا تو نماز پڑھ ہم پہرا دیں گے، مولا تو گھر میں رہ ہم پہرا دیں گے، مولا تو مسجد میں عبادت کر ہم دروازے میں پہرا دیں گے۔ علی نے چاروں کو پیار کیا، کہ تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو، اللہ تمہیں اجر عطا کرے، لیکن جاؤ اپنے گھروں میں آرام کرو، مجھے خدا پہ چھوڑو۔ حذیفہ کہتے ہمارے بدن کانپنے لگے کہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اچانک علی کے جلال میں فکر آیا میں تمہیں امام ہو کے حکم دیتا ہوں، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، مجھے اللہ پہ چھوڑو۔ حذیفہ کہتے ہم سمجھ گئے اگر ہم رکیں گے تو ہمارا رکنا کفر ہو جائے گا، کیونکہ امام کہہ رہا تھا کہ اپنے گھروں میں جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہم نے چلنا بھی شروع کر دیا، لیکن موڑ موڑ کے علی کو دیکھتے تھے، وہ کہتے مجھے قیامت تک وہ فکرہ نہیں بھولے گا، منظر نہیں بھولے گا جب علی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور روتے ہوئے علی نے ہمیں خدا حافظ کہا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا، زندگی میں جو بندہ علی کے مسائل پہ کبھی نہیں رویا میں اسے دعوت دیتا ہوں جھولی پھیلائے، میرے لیے آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں، میں پوری قوم کا شکر گزار ہوں، اب بھی دعا کر دینا، میں تمہیں دعا کرتا ہوں۔ پاگل شادی لکھتے ہیں کہ حذیفہ گھر آیا، حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی تلوار کو افسوس کے ساتھ زمین پہ پھینکا، میں مٹی پہ بیٹھ کے رونے لگا، میری بیوی بیدار ہو کے کہتی ہے حذیفہ یمانی تو علی کا سپاہی ہو کے روتا ہے، علی کے سپاہی کو رونا اچھا لگتا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں رو نہ تو کیا کروں، دشمن زمانہ ہے، کوفے میں اجنبی لوگوں کی آمد و رفت ہے، علی نے وصیت لکھوا دی ہے، ہم پہرا دینے گئے تھے، علی نے ہماری نوکری قبول نہیں کی۔ حذیفہ کہتا ہے روتے روتے مجھے نیند آ گئی،